ابھی فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، خون کے آنسو رو رہا ہے مسلمان، پوری دنیا کا مسلمان خون کے آنسو رو رہا ہے نا، سب خون کے آنسو رو رہے ہیں. ہمیں بھی تکلیف ہے، بہت تکلیف. تھوڑی تھوڑی دیر پر دل چاہتا ہے کہ نیوز دیکھیں، پھر جب نیوز میں وہ منظر آتے ہیں تو اپنے بچے نظر میں پھرنے لگتے ہیں. میں نے نیوز دیکھی کچھ دنوں پہلے، کچھ لوگوں کو میں نے بتایا بھی کہ ایک لیڈی، ایک خاتون فلسطین کی کہہ رہی تھی کہ اب ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں پر اپنے نام لکھ رہے ہیں. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں پر اپنے نام لکھ رہے ہیں. اس سے کسی نے پوچھا بچے ہاتھوں پہ کیوں نام لکھ رہے ہیں؟ تو کہا بچے یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کب بم باری ہو جائے تو لاشیں پہچان میں نہیں آ رہی ہے، تو بچے اس لیے نام لکھ رہے ہیں تاکہ اگر ہم بم کے دھماکوں میں مر جائیں تو کم سے کم ہمارے ہاتھوں سے ہماری لاش کی پہچان تو ہو. یہ صورتحال ہے، بڑی دردناک صورتحال ہے. کھانے کو ترستے ہیں، ان پہ پانی بند کیا گیا، ان پہ کھانا بند کیا گیا. اور ابھی پھر قوم کے ہمدرد اور فلسطین کے ہمدرد نکلیں گے اور کہیں گے کہ اسرائیل کی چیزوں کا بائیکاٹ کرو. اسرائیل کی میں کہا بالکل کرو، میں بھی کہتا ہوں، کئی دنوں سے کہتا رہا ہوں اسرائیلی چیزوں کا بائیکاٹ کرو. بالکل کرنا چاہیے، کریں آپ. بلکہ صرف اسرائیلی نہیں، جتنے دہشت گرد ممالک ہیں سب کی چیزوں کا بائیکاٹ کرو. اور ہو سکے تو اپنے ملک کو بھارت کی چیزوں کو پرائیورٹی دے، وہ خریدیں آپ، اپنے ملک کو مضبوط کریں آپ. ہم ہندوستان کا حصہ ہیں، ہم ہندوستانی ہیں، اور ہمارے ملک میں بھی چیزیں کوئی ایسی ویسی نہیں ہوتی، اچھی ہوتی ہے. یار ہماری ملک کی چیزوں میں ہم بھی تو ہیں نا، ہم اچھے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہاں یہ تو ملک ہے اچھا ہے نا. اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے میرے عزیز کہ میرے عرب کو ٹھنڈی ہوا جہاں سے پہنچتی وہ یہی تو ملک ہے نا. اقبال کہتے ہیں میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. عرض کر رہا تھا یہ ہوگا فلسطینی چیزوں کا اسرائیلی چیزوں کا بائیکاٹ کریں فلسطین کی محبت میں. میں کہتا ہوں بالکل بائیکاٹ کریں، لیکن میرا مشورہ اس سے بڑا یہ ہے فلسطین کی اسرائیل کی چیزوں کا بائیکاٹ کرنے کے ساتھ ساتھ فلسطین کی محبت میں اسرائیلی چیزوں کا بائیکاٹ کرنے سے پہلے اسرائیلی تہذیب کا بائیکاٹ کرو. کیونکہ اگر آپ نے اس کی چیزوں کا بائیکاٹ کیا تو معاشی طور پہ کمزور ہوگا، لیکن اس کے جو دوسرے دوست ہیں اگر وہ معاشی طور پہ کمزور ہوا تو لوگ اس کو مال دے کر مدد کر سکتے ہیں. لیکن اگر تم نے اس کے کلچر کا، اس کی تہذیب کا بائیکاٹ کر دیا، ایسا زمین میں دفن ہوگا کہ کبھی اٹھ نہیں سکے گا. جس قوم کی تہذیب دفن ہوتی ہے وہ ملک دفن ہو جاتا ہے، وہ قوم دفن ہو جاتی ہے، قوم برباد ہو جاتی ہے. اب آپ نے تو خود اس تہذیب کو زندہ کر رکھا. بتاؤ یہ گانے سننا کس کی تہذیب ہے؟ اسلام میں ہے کئی گانے کی گنجائش؟ یہ گندی پکچریں جو دیکھتے ہو کس کی تہذیب ہے؟ ہمارے یہاں گندی پکچریں دیکھ، مسلمانوں میں ہے. ہمارے مذہب میں تو میرے عزیز اتنا تقوی ہے کہ سید الطائفہ جنید بغدادی فرماتے ہیں ہو سکے اگر تو بکریوں کا دودھ دونا تیری ذمہ داری نہیں ہے تو تو بکریوں کا تھن دیکھنے سے بھی اپنی آنکھوں کو بچا لیا کر. یہ تقوی کے قریب ہے، یہ پرہیزگاری کے قریب ہے. ہمارے بزرگوں کے اقوال ہے اگر عورتوں کے کپڑے سوکھنے کے لیے رسی پہ ڈالے گئے ہوں تو تم عورتوں کے سوکھتے ہوئے کپڑوں کو دیکھنے سے بھی بچو، یہ تقوی کے قریب ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے اگر کوئی عورت کسی جگہ پہ بیٹھ جائے اور اس کے بیٹھنے سے وہ جگہ گرم ہو جائے، اس گرم جگہ پہ بیٹھنے سے بھی پرہیز کیا کرو کہ یہ تقوی کے قریب ہے. جو مذہب عورت کی گرم کی ہوئی جگہ پر بیٹھنے سے تقوی کے حوالے سے کہتا ہے کہ اس سے رکو، یہ تقوی کے قریب ہے. اگر وہ قوم رات کے 3 بجے تک زنا کی فلمیں دیکھ رہی ہے تو پھر اسرائیل کی چیزوں کا بائیکاٹ کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ ان کی تہذیب کا بائیکاٹ کرو. یہ جو چڈیاں پہن کر محلے میں پھرتے ہو یہ کس کی تہذیب ہے؟ یہ جو شادیوں میں ڈی جے لگاتے ہو یہ کس کی تہذیب ہے؟ یہ جو اللہ اکبر پھٹی ہوئی پینڈے جنس پہن کے پھر رہے ہو یہ کس کی تہذیب ہے؟ یہ داڑیاں منڈا کر جو گٹروں میں پھکوا رہے ہو یہ کس کی تہذیب ہے؟ سن لو، فلسطین کے ان معصوموں کا خون جب اللہ کی عدالت میں یہ سوال کرے گا کہ مولا ہمارے تو گھر لوٹے تھے، ہماری تو 55
بنے لٹے تھے، ہماری ماں ہی تو بیوہ ہو گئی تھی، ہمارے باپوں کے لاشیں بے گور و کفن تڑپ رہے تھے، اور یہ وہی مسلمان تھے جو لوگ ہم پہ بم برسا رہے تھے، وہ ان کی تہذیب کو زندہ کر رہے تھے، ان کے تمدن کو زندہ کر رہے تھے، ان کے کلچر کو زندہ کر رہے تھے۔ اگر ان سے محبت ہے، اتنی ہی محبت ہے کہ ان کی تصویریں واٹس ایپ پہ شیئر کرو گے، اتنی ہی محبت ہے کہ ان کی ویڈیو واٹس ایپ پہ شیئر کرو گے، کیا ملے گا اس سے؟ دفن کر دو اسرائیل کو زمین میں، اور اس کے لیے بہترین طریقہ ہے ان کا کلچر، ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کا تعلیمی نظام سب پیروں تلے کچل کر نظام مصطفیٰ کو زندہ کر دو، پھر دیکھنا کیسے انقلاب آئے گا۔ اور یاد رکھنا، اسرائیلی تہذیب کو قبول کر کے نہ کسی کو عزت ملی ہے، نہ کسی کو عزت مل سکتی ہے۔ اگر عزت ملے گی تو مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں آنے سے ملے گی۔ بہت درد ہے نا، درد بھری باتوں سے انقلاب نہیں آتا۔ کبھی سوچا میرے جوان، کبھی سوچا، تم سب میرے اپنے ہو اس لیے کہہ رہا ہوں، کبھی سوچا وہ جو بہن بیوہ ہوئی ہے جوانی میں، ان کے گھروں کی چھت چھینی گئی ہے، ان کے ننھے ننھے معصوم ان کی گود میں جو شہید ہوئے ہیں، اللہ نہ کرے اگر وہ تمہارے بچے ہوتے تو کیا اب بھی تم اسرائیل کی تہذیب ایسے ہی زندہ کرتے؟ یہی مسلمان ہے۔ اقبال نے کہا تھا یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود، درد بھری باتوں سے انقلاب نہیں آتا، فلسطین کی خبریں دیکھ کر ایک دوسرے کو شیئر کرنے سے انقلاب نہیں آئے گا۔ میرے نبی نے تو یہودیوں سے اتنی نفرت کی، رحمت للعالمین نے یہودی کلچر اور تہذیب سے اتنی نفرت کی ہے کہ جب حضور مکے میں تھے تو بغیر مانگ کی کنگھی کرتے تھے، بغیر مانگ کا سر ڈالتے تھے۔ مدینہ شریف آئے تو دیکھا کہ یہودی بغیر مانگ کا سر ڈالتے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہودی بغیر مانگ کا سر ڈالتے ہیں، آج سے میں مانگ نکالوں گا تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو جائے۔ یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے، فرمایا موسیٰ ہمارے پیغمبر ہیں، ہم زیادہ خوشی منانے کے حقدار ہیں موسیٰ کی، لیکن چونکہ یہودی 10 کو رکھتے ہیں ہم 9 اور 10 دونوں رکھیں گے تاکہ یہودیوں میں اور ہم میں فرق ہو جائے۔ حضور عبادت میں بھی یہودیوں سے مشابہت، توجہ جملے پہ توجہ چاہتا ہوں، حضور علیہ السلام یہودیوں سے عبادت میں بھی مشابہت گوارا نہیں کرتے تھے، اور ہم رسول اللہ کے کیسے غلام ہیں، ہم گناہوں میں ان کے مشابہ ہو گئے، جرائم میں ان کے مشابہ ہو گئے۔ اگر تمہاری بیٹیاں بغیر دوپٹے کے پھر رہی ہیں، کس کی تہذیب؟ رسول اللہ کی تہذیب تو یہ نہیں ہے۔ حضور کی شہزادی کی تو دوپٹہ، مرد تو مرد، انسان تو انسان۔ اللہ کے رسول کی شہزادی نے اپنے دوپٹے کی اتنی حفاظت کی کہ ان کی چادر کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا۔ یہ ہزاروں کی تعداد میں میری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، پردے کے پیچھے سن رہی ہے، ان سے کہتا ہوں میری بہن یہ بتا، ایک ماں کی گود اجڑنے کا اگر سب سے زیادہ احساس کسی کو ہو سکتا ہے تو عورت سے زیادہ کسی کو نہیں ہو سکتا۔ عورتیں بہت حساس ہوتی ہیں۔ بہنوں پوچھتا ہوں، تم نے بھی نیوز میں دیکھا ہوگا ایک ماں کے 2 بچے، دونوں قتل ہو گئے۔ پتہ ہے وہ ماں سینے سے لگا کے آسمان کی طرف دیکھ کے کیا کہہ رہی تھی؟ اللہ میرے بچوں کو لے لیا، شوہر کو لے لیا، مجھے کیوں نہیں لیا گیا؟ ہائے ہائے ہائے، اس کا درد کون محسوس کرے گا؟ اس ماں کا درد کون محسوس کرے گا؟ جوانی میں ان کی بیوگی کے درد کو کون محسوس کرے گا؟ ان کے گھر چھین لیے گئے اس درد کو کون محسوس کرے گا؟ مرد بگڑ جائے تو عورتوں کا تقوی اللہ کے عذاب سے بچاتا ہے۔ آج عورتیں بھی تقوی سے دور ہو گئی۔ سیریل، فلمیں، شادی کے موقع پر عورتیں ناچ رہی ہیں۔ کچھ تو غیرت کی ہوتی، کچھ تو غیرت کی ہوتی۔ پردے کا کوئی تصور نہیں، پردے کی کوئی فکر نہیں، پردے کا کوئی نظام نہیں۔ عورتوں کو نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے، خواتین کو